ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ میں خود بھی وہاں آؤں، بہرحال انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے، شاگل نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اس نے درہ بکرما سے جہاں گن کریک موجود تھا کو جانے والی سڑک کے آخری موڑ پر پہلے ہی ایک خفیہ چیک پوسٹ بنا رکھی تھی جہاں سیکرٹ سروس کے افراد اور اسلحہ اور گاڑیاں موجود تھے۔ گو اسے یقین تھا کہ عمران سیدھی بات کرنے والا آدمی نہیں ہے، اسی لیے اگر اس نے درہ بکرما کا نام لیا ہے تو پھر لازماً وہ کسی اور طرف سے آئے گا، درہ بکرما کم از کم قطر نہیں جائے گا۔ لیکن پھر بھی چند باتیں اسے کھٹک رہی تھیں، ایک تو یہ کہ گن کریک بہرحال درہ بکرما میں ہی تھی اور ظاہر ہے عمران کا گروپ وہاں اسی گن کریک کے سلسلے میں ہی آیا تھا۔ اور رہی بات یہ کہ عمران نے اسے فون کیوں کیا تھا، کیا صرف اس سے کہ وہ اس سے کوئی اشارہ کرنا چاہتا تھا، کیا درہ بکرما ایک اشارہ تھا یا عمران کا مقصد کچھ اور تھا؟ کیونکہ یہ بات وہ بھی جانتا تھا کہ عمران جیسا آدمی ہام ہاں فون کرنے کا رسک نہیں لینے والا، اور پھر آخر میں یہ سب چکر فی الحال اس کی سمجھ سے بالاتر تھا، اسی لیے احتیاطاً چیک پوسٹ والوں کو ہوشیار کر دیا گیا تھا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور ایک دبلا پتلا اور منحنی سا آدمی اندر داخل ہوا۔ اس کی آنکھیں آدھی کھلی ہوئی تھیں اور آدھی بند تھیں، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ نیند میں چل رہا ہو۔ اسے دیکھتے ہی شاگل چونک پڑا۔ او جمنا، تم اور یہاں؟ شاگل نے بری طرح چونکتے ہوئے کہا۔ جمنا اس کا خاص مخبر تھا، انتہائی عیاز، ذہین، چالاک۔ وہ جب بھی آتا کوئی خاص خبر لے کر ہی آتا تھا، اسی لیے جمنا کو اس پراسرار انداز میں آتے دیکھ کر شاگل چونک پڑا۔ باس پاکیشیا کی علی عمران کو پکڑنا ہے آپ نے؟ جمنا کے منہ سے ایسی آواز نکلی جیسے کسی گڑیا کو دبانے سے سیٹی کی آواز نکلتی ہے۔ کہاں ہے وہ علی عمران؟ تم نے اسے کہاں دیکھا؟ جمنا کے منہ سے علی عمران کا نام سن کر شاگل بے اختیار اچھل پڑا۔ باس میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس وقت علی عمران اور اس کے ساتھی کہاں ہیں، لیکن باس کافی عرصے سے کوئی مطلب کی خبر نہیں ملی، اس لیے باس خاصا مقروض ہو گیا ہوں۔ جمنا نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ کتنے گنا چاہتے ہو؟ جلدی نکالو کارڈ، شاگل نے چیختے ہوئے کہا۔ اور جمنا نے جلدی سے جیب سے ایک کارڈ نکال کر اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ باس کم از کم ڈبل تو کر دے۔ جمنا کا لہجہ عاجزانہ تھا۔ ارے ڈبل؟ تم ڈبل کہہ رہے ہو؟ میں 3 گنا معاوضہ کرنے کو تیار ہوں۔ اگر تم خود اپنے منہ سے ڈبل نہ کہتے تو شاید میں 50 گنا لکھ دیتا۔ شاگل نے کارڈ پر 3 کا ہندسہ لکھ کر اس کے گرد دائرہ لگا دیا اور اپنے دستخط کر کے تاریخ ڈال دی۔ پرائیویٹ مخبروں کا ملنے کا یہی طریقہ کار تھا، فی مخبری ریٹ مقرر تھے، لیکن خبر کی اہمیت کے مطابق آفیسر مجاز اس ریٹ کو بڑھا سکتا تھا، اور 3 گنا کا مطلب تھا کہ اب فکس ریٹ سے جمنا کو 3 گنا زیادہ معاوضہ ملے گا۔ اور اس کی آدھ کھلی آنکھیں اب نہ صرف پوری طرح کھل گئی تھیں بلکہ پھٹنے کے قریب ہو گئی تھیں۔ کارڈ پر 3 گنا اضافہ، اور وہ بھی شاگل جیسے آدمی کے ہاتھ سے جس نے زندگی میں کبھی ڈبل معاوضہ نہیں کیا تھا۔ جمنا کا دماغ ہی گھوم گیا تھا۔ اب اسے کیا معلوم کہ اس وقت شاگل کی ذہنی کیفیت کیا تھی۔ اس کیفیت میں تو وہ عمران کا پتہ دینے والے کو شاید سونے میں تول دینے سے بھی گریز نہ کرتا۔ 3 گنا تو کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا تھا۔ بولو، جلدی بولو، کہاں ہے عمران اور اس کے ساتھی؟ شاگل نے کارڈ واپس جمنا کی طرف پھینکتے ہوئے کہا۔ جناب، میں بھی تھوڑی دیر پہلے ساسان روڈ کے قریب سے گزر رہا تھا کہ ایک پبلک فون بوتھ کے پاس سگریٹ سلگانے کے لیے رک گیا، اور جناب یہ فون بوتھ اوپر سے ٹوٹا ہوا تھا، اسی لیے اندر سے آواز سنائی دے رہی تھی۔ چونکہ میں فون بوتھ کے عقب میں تھا، اس لیے نہ ہی اندر موجود آدمی مجھے دیکھ سکتا تھا اور نہ میں اسے، لیکن میں آواز بخوبی سن رہا تھا۔ اور جناب، جب میں نے آواز سنی اور بات چیت سنی تو میں اچھل پڑا۔ یہ آواز پاکیشیا کی علی عمران کی تھی۔ میں اسے اچھی طرح پہچانتا ہوں۔ اس پر میں چونک پڑا۔ اسی لمحے اندر سے ایسی آوازیں سنائی دیں جیسے کچھ لوگوں نے عمران پر حملہ کر دیا ہو، اور میں حیران رہ گیا کیونکہ میرے سامنے تو کوئی اور اندر داخل نہیں ہوا تھا۔ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ بوتھ کا دروازہ کھلا اور عمران کے قد و قامت جیسا غیر ملکی شخص مسکراتا ہوا باہر نکلا۔ اس کا حلیہ اور تھا، لیکن وہ 100% عمران تھا۔ میں عقب میں ہو گیا۔ عمران فون بوتھ سے نکل کر اطمینان سے چلتا ہوا ملحقہ کیفے میں داخل ہوا۔ میں اس کے پیچھے گیا تو وہ اس کیفے کے عقبی دروازے سے دوسری سڑک پر آ گیا، اور پھر وہ ایک ٹیکسی میں بیٹھ گیا۔ میں اس وقت اس کے قریب سے گزرا تو میں نے عمران کو ٹیکسی ڈرائیور کو داراب کالونی جانے کا کہتے خود سنا۔ ٹیکسی جب کافی دور چلی گئی تو مجھے محکمہ کی ایک ٹیکسی نظر آ گئی۔ میں اس ٹیکسی کے ذریعے شارٹ کٹ کرتا ہوا داراب کالونی پہنچ گیا۔ وہاں تھوڑی دیر بعد عمران کی ٹیکسی پہنچ گئی۔ عمران نے ٹیکسی پہلے چوک پر رکوائی اور ٹیکسی کے جانے کے بعد وہ پیدل چلتا ہوا آگے بڑھا۔ میں ایک طرف بیٹھا اسے دیکھتا رہا، اور جناب پھر وہ کوٹھی نمبر 25 میں داخل ہو گیا۔ میں عمران کی عادت جانتا ہوں۔ میں نے سوچا کہ کہیں اسے تعاقب کا علم ہو گیا ہو اور وہ مجھے ڈانٹ دے رہا ہو، اسی لیے میں نے اپنے مخصوص آلے چیکنگ ماسٹر سے اندر کی آوازیں سنی تو باس وہاں عمران اور اس کے ساتھی موجود تھے، جنہیں عمران کیپٹن شکیل ٹائیگر صدیقی ہاور کہہ کر پکار رہا تھا۔ اور جناب انہوں نے پروگرام بنایا ہے کہ وہ ایک فوجی جیپ میں فوجیوں کا میک اپ کر کے یہاں سے چلیں گے، اور جناب بیگم روڈ سے گزر کر وہ چھوٹی پہاڑی کراس کر کے درہ بکرما کے علاقے میں داخل ہوں گے۔ اس کے بعد عمران کو کسی اجنبی زبان میں فون کرنے لگا تو میں نگرانی کے لیے اپنے اسسٹنٹ کو بلانے چلا گیا۔
میں نے کیفے میں سے فون کر کے اسے بلایا اور پھر اسے لے کر وہاں کوٹھی پہنچا اور اب اسے وہاں نگرانی کے لیے چھوڑ کر یہاں آپ کو اطلاع دینے آیا ہوں، جمنا نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اور جیسے جیسے جمنا تفصیل بتاتا جا رہا تھا شاگل کا چہرہ مسرت سے سرخ ہوتا گیا۔ داراب کالونی کی کوٹھی نمبر 25، ٹھیک ہے، میں اسے راکھ کا ڈھیر بنا دوں گا، شاگل نے ایک جھٹکے سے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا اور پھر وہ تقریباً دوڑتا ہوا بیرونی دروازہ کراس کر کے باہر نکل گیا۔ جمنا اسے اس انداز میں جاتا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ آج تو شاگل کا ہر انداز نرالا تھا۔ اس نے کندھے جھٹکے اور اپنے کارڈ کو کھول کر دیکھنے لگا۔ 3 کا ہندسہ دیکھ کر اس کی آنکھوں میں 3 گنا چمک ابھر آئی تھی۔ 3 گنا معاوضے کا مطلب تھا لمبی عیش۔ نیلے رنگ کی مینڈک نما کشتی اچھلتی ہوئی گلمرگ کھاڑی سے ملحقہ دلدل کے آخر میں پہنچی اور پھر گلمرگ کھاڑی میں کھڑے جہاز میں سے ایک فولڈنگ سیڑھی پھسلتی ہوئی ٹھیک دلدل کے اختتام پر خشک زمین کے ساتھ آ کر لگ گئی اور بلیک زیرو اسی طرح ہلائی لباس پہنے سیڑھی پر چڑھ گیا۔ دوسرے لمحے سیڑھی تیزی سے فولڈ ہوتی ہوئی واپس جہاز تک پہنچ گئی اور اس طرح بلیک زیرو چند ہی لمحوں میں کشتی سے جہاز تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ پہلے ایک خاص کمرے میں گیا۔ اس نے وہاں سے مخصوص لباس اتار کر ایک طرف رکھا اور پھر اپنے اصل اور عام لباس میں باہر آ گیا۔ کمرے کے باہر نعمانی موجود تھا۔ کیا پوزیشن ہے؟ بلیک زیرو نے نعمانی سے پوچھا۔ ایک صاحب اندر چوہان کے پاس بیٹھے ہیں، چیف سیکیورٹی آفیسر کا کارڈ ان کے پاس ہے، نعمانی نے کہا۔ باہر کی چیکنگ کر لی ہے؟ کوئی مشکوک آدمی تو موجود نہیں؟ بلیک زیرو نے کہا۔ نہیں، میں نے چیک کر لیا ہے، وہ اکیلا ہی کار میں آیا ہے اور کوئی آدمی نزدیک موجود نہیں ہے، کار بھی سرکاری ہے، نعمانی نے ساتھ چلتے ہوئے جواب دیا اور بلیک زیرو نے سر ہلا دیا۔ نعمانی دوسری طرف مڑ گیا جبکہ بلیک زیرو دفتر والی راہداری میں داخل ہوا اور پھر دفتر کا دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ اندر دفتر میں چوہان کے ساتھ ایک لمبا تڑنگا اور ہاتھ سے سربل جسم کا مالک نوجوان بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے سلیٹی رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا۔ اس کے بغل میں ریوالور کا ابھار موجود تھا اور چہرے پر ہانسی سخت گیری تھی۔ بلیک زیرو کے اندر داخل ہوتے ہی چوہان احتراماً اٹھ کھڑا ہوا تو وہ آدمی بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ غور سے بلیک زیرو کو دیکھ رہا تھا جو اس وقت سر رابرٹ کے میک اپ میں تھا۔ سر رابرٹ یہ چیف سیکیورٹی آفیسر ہیں، چوہان نے بلیک زیرو سے مخاطب ہو کر کہا۔ میرا نام مارگل ہے اور میں شعبہ ریسرچ میں چیف سیکیورٹی آفیسر ہوں، نوجوان نے خشک لہجے میں اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا۔ جی دیجیے، کہاں ہے وہ تار؟ سر رابرٹ نے بھی جواب میں سرد لہجہ ہی اپنایا اور وہ بڑے وقار سے کرسی پر بیٹھ گئے۔ جناب یہ کاغذ دیکھیے، آپ کو میرے ساتھ ہیڈ کوارٹر چلنا ہوگا، تار وہیں موجود ہے اور جناب سیکرٹری وزارت سائنسی ریسرچ آپ سے ملاقات کریں گے۔ نوجوان نے جیب سے ایک کاغذ نکال کر بلیک زیرو کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ مجھے ہیڈ کوارٹر جانا ہوگا، سیکرٹری سے ملاقات کرنی ہوگی، یہ کیا بات ہے؟ میں اس قدر اہم کام میں مصروف ہوں اور تم اسے مذاق سمجھ رہے ہو؟ بلیک زیرو نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا۔ میں تو صرف حکم کی تعمیل کر رہا ہوں جناب، نوجوان نے سخت لہجے میں کہا۔ بلیک زیرو نے کاغذ کھولا تو چونک پڑا، ہاتھ آصف خان کی طرف سے تھا، اس میں اس نوجوان کے ساتھ آنے کی تاکید تھی اور ساتھ آصف خان کا مخصوص کوڈ بھی درج تھا، یعنی ناٹران کا مخصوص کوڈ، اور ظاہر ہے اب کسی شبہ کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ مارگل یقیناً ناٹران ہی تھا اور کسی خاص وجہ سے ناٹران نے اسے بلایا تھا۔ ٹھیک ہے چلو، بلیک زیرو نے کاغذ طے کر کے جیب میں رکھتے ہوئے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا اور چوہان حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ جناب میں، چوہان نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں، یہ ہاتھ آصف خان کی طرف سے ہیں، بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا اور چوہان نے اطمینان سے سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد بلیک زیرو اس نوجوان کے ساتھ کار میں بیٹھا سمندر کی طرف سے شہر کی طرف جانے والی سڑک پر سفر کر رہا تھا۔ کیا تم آصف خان کے آدمی ہو؟ بلیک زیرو نے مارگل سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ میں ان کا ماتحت ہوں جناب، مارگل نے گردن موڑ کر خشک لہجے میں جواب دیا اور بلیک زیرو خاموش ہو گیا۔ کار مختلف سڑکوں سے گزرنے کے بعد ایک عمارت کے اندر داخل ہوئی، وہاں مشین گنوں سے مسلح 4 افراد موجود تھے۔ مارگل کے پیچھے چلتا ہوا بلیک زیرو ایک کمرے کے دروازے پر پہنچا اور بلیک زیرو دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو اندر کمرے میں اندھیرا تھا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا دروازہ اس کی پشت پر بند ہو گیا اور دوسرے لمحے چٹ کی آواز سے کمرہ روشن ہو گیا اور پھر بلیک زیرو روشنی ہوتے ہی بے اختیار اچھل پڑا۔ جو شخصیت اس کے سامنے موجود تھی اس کی موجودگی کا تو وہ زندگی میں کبھی تصور نہیں کر سکتا تھا۔ کمرے میں چاروں طرف مشین گنوں سے مسلح تقریباً 10 افراد موجود تھے۔ بلیک زیرو کے سامنے سر رابرٹ موجود تھے، وہی سر رابرٹ جس کا میک اپ اس نے کر رکھا تھا۔ سر رابرٹ کے ساتھ ایک ادھیڑ عمر آدمی اور بھی موجود تھا جس کی تیز نظریں بلیک زیرو پر جمی ہوئی تھیں۔ خوش آمدید نقلی سر رابرٹ، یہ ملٹری انٹیلیجنس کے کرنل سنڈاری ہیں اور تم اس وقت ملٹری انٹیلیجنس کے نرغے میں ہو، سر رابرٹ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور بلیک زیرو کو یوں محسوس ہوا جیسے حقیقت میں اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک رہی ہو۔ ابھی وہ حیرت سے کھڑا سر رابرٹ اور کرنل سنڈاری کو دیکھ رہا تھا کہ اچانک اس کے سر کی عقبی طرف ایک زوردار ضرب لگی اور بلیک زیرو جو شدید حیرت کی وجہ سے بت بنا کھڑا تھا اچھل کر منہ کے بال زمین پر گرا اور دوسرے لمحے 2 افراد نے انتہائی ماہرانہ انداز میں اسے قابو کیا۔
और फिर पलक झपकने में उसके दोनों हाथों को पुश्त की तरफ करके कलाइयों में क्लिप हथकड़ी डाल दी गई। अब इसे उठाकर कुर्सी पर बिठा दो, पहले इसकी तलाशी ले लो, कर्नल संडारी ने तहकुमाना लहजे में कहा। और फिर ब्लैक ज़ीरो को उठाकर हॉल की एक दीवार के साथ मौजूद लोहे की कुर्सी पर बिठा दिया गया। दूसरे लम्हे लोहे की कुर्सी के बाजुओं से लोहे के राड निकलकर आपस में मिल गए। अब ब्लैक ज़ीरो का बकाया जिस्म भी लोहे के राड्स में जकड़ा गया। अब वो पूरी तरह बेबस हो चुका था। उसकी तलाशी भी ली गई थी, लेकिन जाहिर है उसके पास कोई असलहा था ही नहीं जो बरामद होता। अब इस नकली आसिफ खान को भी लेकर आओ, कर्नल संडारी ने कहा, और दो आदमी खामोशी से कमरे से बाहर चले गए। चंद लम्हों बाद वो एक बेहोश आदमी को कंधों पर उठाए वापस लेकर आए और उन्होंने उसे भी ब्लैक ज़ीरो के साथ दूसरी कुर्सी पर बिठाकर जकड़ दिया। ये आसिफ खान था, जाहिर है असल में नाटरान था, X2 का काफरिस्तान में चीफ एजेंट। ब्लैक ज़ीरो खामोश बैठा हुआ था। उसकी समझ में ये सारा चक्कर नहीं आ रहा था। उसे तो यही बताया गया था कि नाटरान ने असली सर रॉबर्ट को हलाक कर दिया था, लेकिन अब ये सर रॉबर्ट कहाँ से आ गया था? और फिर नाटरान की ये पोजीशन, उसका हाथ और मखसूस कोड, कोई बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी। वो कुर्सी पर खामोश बैठा हुआ था। सर पर लगने वाली ज़रब की वजह से उसके सर में दर्द की तेज़ लहरें उठ रही थीं, लेकिन सिचुएशन ही ऐसी बन गई थी कि उसे दर्द की तरफ मतवज्जे होने की ज़हनी फुर्सत ही मुयस्सर नहीं हुई थी। हाँ तो नकली सर रॉबर्ट, अब तुम बताओ कि दरअसल तुम कौन हो? सर रॉबर्ट ने आगे बढ़कर ब्लैक ज़ीरो से मुखातिब होकर कहा। असली सर रॉबर्ट तो मैं हूँ, लेकिन तुम मेरे मेकअप में कौन हो? और सुनो, मैं हुकूमत काफरिस्तान की खसूसी दरख्वास्त पर काम कर रहा हूँ, काफरिस्तान के अपने फ़ायदे के लिए। अगर मुझे नुकसान पहुँचाया गया तो काफरिस्तान हमेशा के लिए डूब जाएगा। ब्लैक ज़ीरो ने सर रॉबर्ट के लहजे में ही बात करते हुए कहा, बहुत खूब, हाथ से ढीठ किस्म के आदमी हो। सुनो, तुम्हारे आदमियों ने मुझे अगवा करके कैद कर दिया था, लेकिन तुम्हारे आदमियों से भूल हो गई। उन्होंने मुझे एक वीरान जगह पर कैद करके खुद गाफिल हो गए। मैं सिर्फ साइंसदान ही नहीं हूँ, बल्कि खतरनाक हालात से निपटने की भी पूरी सलाहियतें रखता हूँ, क्योंकि बाद औक़ात मुझे इंतहाई खतरनाक इलाकों में भी काम करना पड़ता है। इन मखसूस सलाहियतों की वजह से मैं तुम्हारे आदमियों को ख़त्म करके कैद से निकल आ जाने में कामयाब हो गया, और तुम्हारे दो आदमियों की लाशें उसी तरह वीराने में मेरी जगह कैद पड़ी होंगी। लेकिन अब मुझे किसी सरकारी आदमी पर कोई एतबार नहीं रहा था। कर्नल संडारी से मेरे ज़ाती ताल्लुकात थे, चुनांचे मैंने कर्नल संडारी से राब्ता कायम किया। कर्नल संडारी की खुफिया तहकीकात से पता चला कि सर रॉबर्ट की निगरानी में गलमर्ग खाड़ी में मुल्हिका जहरीली दलदलों में बाकायदा काम हो रहा है, और सर रॉबर्ट वहाँ मौजूद हैं। उससे कर्नल संडारी खटक गए। चूँकि डायरेक्टर जनरल मुल्क से बाहर था और मैंने उन्हें बताया कि चीफ एडमिनिस्ट्रेटर आसिफ खान ने उनके साथ तमाम बातचीत मुकम्मल कर ली थी, इसीलिए कर्नल संडारी ने खुफिया तौर पर आसिफ खान के मुतालिक तहकीकात की तो पता चला कि आसिफ खान भी नकली आदमी हैं। लेकिन उस पर जाहिर ना किया गया, बल्कि प्राइम मिनिस्टर की तरफ से टेलीफोन पर आसिफ खान को ये हदायत की गई कि वो सर रॉबर्ट को बुलाकर उनके सेक्रेटरी से मुलाकात का बंदोबस्त करे। हमारा मकसद सिर्फ ये था कि यहाँ तक पहुँचने से पहले किसी को ये मालूम ना हो सके कि असली सर रॉबर्ट सामने आ चुका है। चुनांचे हाथ जारी आते ही आसिफ खान पर काबू पा लिया गया, और फिर इसी हाथ के ज़रिए तुम यहाँ पहुँच गए। सर रॉबर्ट ने पूरी तफसील से सारी कहानी बयान करते हुए कहा, लेकिन इस बात का क्या सबूत है कि तुम असली सर रॉबर्ट हो? मुझे तो तुम खुद मुजरिम नज़र आ रहे हो। ब्लैक ज़ीरो ने संजीदा लहजे में कहा, अभी मालूम हो जाता है कि कौन असली है और कौन नकली, सर रॉबर्ट ने मुस्कुराते हुए कहा। और उसी लम्हे कमरे में कर्नल संडारी ने अपने साथ खड़े हुए एक मुसल्ला आदमी को इशारा किया, और वो तेज़ी से कमरे में मौजूद एक अलमारी की तरफ बढ़ा। उसने अलमारी खोलकर उसमें से एक जदीद किस्म का मेकअप वॉशर निकाला, और फिर उस मेकअप वॉशर से वाकई चंद लम्हों बाद ब्लैक ज़ीरो और नाटरान अपनी असल शक्ल में कुर्सियों पर मौजूद थे। नाटरान का मेकअप साफ़ होते वक्त उसे भी होश आ गया था। वो अब आंखें फाड़े सबको देख रहा था, जैसे उसे सूरत हाल समझ में ना आ रही हो। आप बोलो नकली सर रॉबर्ट, तुम्हारा असल मिशन क्या था? कर्नल संडारी ने आगे बढ़कर इंतहाई सख्त लहजे में कहा। ब्लैक ज़ीरो खामोश रहा। जाहिर है सिचुएशन ही ऐसी हो गई थी, अब वो क्या जवाब देता। कर्नल संडारी, जहाज़ में और कश्ती में बाकी अफराद भी यकीनन इनके साथी ही होंगे, वरना ये अकेले कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए पहले सारे गैंग को पकड़ना चाहिए, फिर इनसे पूछगिछ हो जाए। ऐसा ना हो कि इन नकली सर रॉबर्ट को पकड़े जाने की खबर हो जाए और वो जल्दबाजी में कोई नुकसान कर दें। सर रॉबर्ट ने कहा, मैं अहकामात दे देता हूँ। कर्नल संडारी ने सर हिलाते हुए कहा, अहकामात देने से बात नहीं बनेगी। मुझे ये कोई बैनुल अक़वामी मुजरिम मालूम होते हैं, हमें इनका तरीक़ाकार इन्हीं पर उलट देना चाहिए। सर रॉबर्ट ने कहा। वो इस वक्त मादनियात के माहिर के साथ साथ क्रिमिनोलॉजी के भी माहिर नज़र आ रहे थे। वो कैसे सर रॉबर्ट? कर्नल संडारी ने चौंकते हुए पूछा। ऐसा है कि मैं तुम्हारे साथ जहाज़ पर जाता हूँ, चूँकि उन्हें इल्म नहीं है कि उनका साथी नकली सर रॉबर्ट ट्रेस हो चुका है, इसीलिए वो उसे अपना ही साथी समझेंगे। मैं इन सबको जहाज़ पर इस तरह इकट्ठा करूँगा कि वो आसानी से काबू में आ सकें। तुम इस नकली सर रॉबर्ट और आसिफ खान को जहाज़ पर लेकर आना और अपने बाकी साथियों को भी जहाज़ पर लेकर आना। इसके बाद तुम्हारे साथी जो मुसल्लह होंगे
انہیں قابو کر لیں گے اور اس طرح سب سے اکٹھے ہی پوچھ گچھ ہو جائے گی، اس طرح وہ بغیر نقصان پہنچائے قابو میں بھی آ جائیں گے۔ سر رابرٹ نے پوری تفصیل سے آئندہ اقدامات کا خاکہ بتاتے ہوئے کہا۔ گڈ، ویری گڈ سر رابرٹ، آپ کو تو سیکرٹ سروس کا چیف ہونا چاہیے، کرنل سنڈاری نے بڑے تعریف بھرے لہجے میں کہا، اور سر رابرٹ مسکرا دیے اور اس کے بعد سر رابرٹ کی ہدایات پر عمل شروع ہو گیا اور بلیک زیرو دل ہی دل میں قدرت کی اس امداد پر ہنس دیا۔ اب سچویشن بدل دینے کا چانس مل سکتا تھا، جبکہ یہاں کرسی میں جکڑے جانے کے بعد وہ تو اپنا جسم تک ہلانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ بلیک زیرو نے دل ہی دل میں سچویشن بدلنے کے لیے ایک منصوبے پر عمل کرنے کا سوچ لیا تھا، اسی لیے وہ مطمئن تھا کہ کم از کم کچھ نہ کچھ کر لینے کا موقع تو ملے گا۔ عمران اپنے ساتھیوں کو داراب کالونی کی کوٹھی میں بھیجنے کے بعد قریب ہی موجود ایک سپر سٹور میں داخل ہو گیا۔ اس نے وہاں اپنے آئندہ اقدامات کے لیے کچھ چیزوں کی خریداری کی اور پھر اس نے سامان کو داراب کالونی کی کوٹھی نمبر 25 میں کرنل زمان کو بھیجنے کا کہہ دیا۔ اس سپر سٹور میں سامان گھر تک پہنچانے کی سہولت ترقی یافتہ ملکوں کے سپر سٹورز کی طرح موجود تھی۔ سامان خاصا وزنی اور پھیلاؤ پر تھا، اس لیے عمران نے سوچا کہ وہ اسے کہاں ساتھ اٹھائے پھرے گا۔ معمولی سے مزید چارجز دینے کے بعد سامان خود بخود پہنچ جائے گا۔ سامان کی ادائیگی کے بعد وہ سٹور سے باہر آیا اور پھر ایک سائیڈ روڈ پر سے ہوتا ہوا ایک نئی سڑک پر پہنچ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اسے ایک کیفے کے ساتھ پبلک فون بوتھ نظر آیا تو وہ اس میں داخل ہو گیا۔ اس نے شاگل کے نمبر ملائے۔ وہ دراصل شاگل کو اپنے پیچھے چلنے کے لیے کوئی کلو دینا چاہتا تھا تاکہ شاگل اس کے ساتھ ہی الجھا رہے۔ اب اگر شاگل کو کوئی کلو نہ ملتا تو پھر عمران کا مقصد فوت ہو جاتا اور اسے شاگل کی ذہانت سے اتنی امید نہیں تھی کہ وہ آسود عمران اور اس کے ساتھیوں کے متعلق کوئی کلو ڈھونڈ لے گا۔ چنانچہ شاگل سے بات چیت میں اس نے دریا بکرما کو جانے والی سڑک کا حوالہ شاگل کو جان بوجھ کر دیا اور آخر میں اس نے جان بوجھ کر ایسا تاثر دیا جیسے کسی پارٹی نے حملہ کر دیا ہو۔ اس طرح وہ شاگل کو ذہنی طور پر مزید الجھانا چاہتا تھا۔ چنانچہ یہ تاثر دے کر وہ مسکراتا ہوا فون بوتھ سے نکل گیا اور پھر ایک کیفے کے عقبی حصے سے ہو کر اس نے دوسری سڑک پر سے ٹیکسی انگیج کی، کیونکہ اسے یقین تھا کہ جلد یا بدیر شاگل اس فون بوتھ کا پتہ چلا لے گا، اسی لیے ایسا نہ ہو کہ وہ اس ٹیکسی کو بھی ڈھونڈ نکالے اور اس طرح داراب کالونی والی کوٹھی کا کلو اسے مل جائے۔ کوٹھی میں پہنچ کر اسے معلوم ہوا کہ سپر سٹور کی مخصوص گاڑی سامان پہنچا گئی ہے اور پھر اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ نئے پروگرام کی منصوبہ بندی شروع کر دی۔ اس نے شاگل کو تو درا بکرما کی طرف جانے والی سڑک کا حوالہ دیا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ شاگل درا بکرما کو جانے والی سڑک کے ساتھ ساتھ اس طرف جانے والے اور راستوں کو بھی نگرانی کرائے گا، کیونکہ عمران جانتا تھا کہ شاگل اس پر مار کر بھی یقین نہیں کرے گا کہ عمران نے اسے جان بوجھ کر صحیح کلو دیا ہوگا۔ اب اس کا پروگرام ڈائریکٹ گن کریک کے عقبی حصے میں کام کرنے کا تھا۔ چنانچہ اس کے خیال کے مطابق جولیا صفدر اور بلیک زیرو اب زہریلی دلدل میں پہنچ چکے ہوں گے، اسی لیے اب اس مشن کو مکمل کر ہی دینا چاہیے۔ چنانچہ اس کا ایک نیا پروگرام یہ تھا کہ وہ ایک فوجی جیپ میں فوجیوں کے روپ میں گن کریک کے عقب میں کام کرے گا اور اس کے لیے بیگم روڈ سے گزر کر چھوٹی پہاڑی کراس کرتے ہوئے درا بکرما کے علاقے میں داخل ہونے کا پروگرام بنایا تھا۔ گن کریک درا بکرما کے علاقے میں ہی واقع تھا۔ عمران نے یہاں آنے سے پہلے ہی ناٹران کے ذمے کافرستان ملٹری سیکرٹ سروس کے اسپیشل چیکنگ گروپ کی شناختی کارڈ کرنل سنڈاری کی طرف سے خصوصی اجازت نامہ تیار کرنے کے لیے کہہ دیا تھا تاکہ گن کریک کے عقب تک پہنچنے میں اسے زیادہ پریشانی نہ اٹھانی پڑے۔ چنانچہ اس نے فون پر ناٹران کے خفیہ نمبر ملائے، اس سے کوڈ ورڈ میں بات کرنے لگا، کیونکہ ناٹران اس وقت آصف خان کے میک اپ میں دفتر میں موجود تھا اور عمران کو خطرہ تھا کہ میک اپ میں ہونے کی وجہ سے اس کی بات چیت کہیں چیک نہ ہو رہی ہو۔ ناٹران نے اسے بتایا کہ کاغذات تیار ہیں تو عمران نے اسے یہ کاغذات داراب کالونی کی کوٹھی نمبر 25 میں پہنچانے کا کہہ دیا۔ اس کوٹھی کا بندوبست بھی ناٹران نے ہی کیا تھا، اسی لیے اس نے شام تک کاغذات پہنچا دینے کا وعدہ کیا اور عمران نے مطمئن ہو کر ریسیور رکھ دیا۔ عمران نے کاغذات کے ساتھ ساتھ ناٹران کو فوجی وردیوں اور ایک ایسی طاقتور گن پہنچانے کا بھی کہہ دیا تھا جس پر فوجی رنگ کیا گیا ہو، اور ناٹران نے وہ بھی پہنچانے کا وعدہ کر لیا تھا۔ اب ہمارا اصل مشن شروع ہوگا دوستو، اسی لیے تم سب نے انتہائی ہوشیاری اور مستعدی سے کام کرنا ہوگا۔ کافرستان انٹیلیجنس نے وہاں خاصے انتظامات کر رکھے ہوں گے، اسی لیے معمولی سی کوتاہی بھی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ عمران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے باقی ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا، لیکن عمران صاحب ایک بار چھیڑ چھاڑ ہونے کے بعد ہم وہاں سے واپس کیسے نکلیں گے؟ کیپٹن شکیل نے کہا۔ اس کی پلاننگ میں نے پہلے ہی کر رکھی ہے۔ گن کریک تباہ ہوتے ہی میں اپنی سرحد پر موجود ایک خصوصی ہیلی کاپٹر کو کوشن دوں گا اور ہم اس ہیلی کاپٹر کی مدد سے وہاں سے نکل کر اپنی سرحد میں داخل ہو جائیں گے۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ اس ہیلی کاپٹر کو لے کر آنے کی ڈیوٹی تنویر کی ہے۔ میں کسی فوجی کو درمیان میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا تاکہ جنگ نہ چھڑ جائے۔ عمران نے کہا، میرا خیال ہے کہ اب ہمیں کچھ دیر آرام کر لینا چاہیے تاکہ مشن کے وقت ہم پوری طرح چاقو چوبند رہیں، کیپٹن شکیل نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، اور عمران نے اسوات میں سر ہلا دیا۔ باقی ساتھی بھی اٹھ کھڑے ہوئے اور پھر وہ اپنے کمروں کی طرف بڑھ گئے۔
جدھر آرام کرنے کے لیے بیڈس موجود تھے۔ اپنے ساتھیوں کے جانے کے بعد عمران کچھ دیر تو خاموش بیٹھا رہا اور پھر اس نے فی الحال 2-3 گھنٹوں کے لیے آرام کرنے کا وہی پروگرام بنایا۔ اس نے اپنے لیے ایک علیحدہ کمرہ رکھا ہوا تھا۔ وہ اس کمرے میں آ کر بیڈ پر لیٹ گیا اور اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ ابھی اس کے دماغ پر ہلکی سی نیند کا خمار چڑھا تھا کہ اچانک چٹک کی کئی آوازیں اسے سنائی دیں۔ آوازوں سے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے دور کہیں سائلنسر لگے ریوالور چل رہے ہوں۔ واہ قسمت، لوگوں کے خواب میں جل پریاں آتی ہیں اور ہمارے خواب میں تو گولیاں ہی چلتی ہیں، عمران نے بڑبڑا کر کروٹ بدلتے ہوئے کہا۔ اس نے آنکھیں نہیں کھولی تھیں کیونکہ نیند کا خمار بہرحال دماغ پر چھایا ہوا تھا۔ ابھی اسے کروٹ بدلے چند ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ اسے باہر بھاری قدموں کی آوازیں سنائی دیں اور عمران نے چونک کر آنکھیں کھولیں۔ اسے آنکھیں کھولنے میں خاصی تکلیف ہوئی لیکن اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ پھر وہ ایک جھٹکے سے اٹھنے لگا۔ اس کا آدھے سے زیادہ جسم اوپر کو اٹھا لیکن پھر وہ دھڑام سے بستر پر گر گیا۔ اس کا جسم اس کے ذہن کا ساتھ نہیں دے رہا تھا اور دوسرے لمحے اس کے ذہن میں خطرے کی گھنٹیاں تو ایک طرف گھڑیال بجنے لگا۔ اس نے جسم کو سن کر دینے والی مخصوص بو سونگھ لی تھی اور مسئلہ صرف سونگھنے کا ہی نہیں تھا بلکہ اس گیس کے اثرات نے اس کے جسم پر پوری طرح قبضہ بھی جما لیا تھا۔ اب وہ بیڈ پر سیدھا اور بے حس و حرکت پڑا ہوا تھا، صرف دیکھ سکتا تھا، سوچ سکتا تھا لیکن حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا اور پھر عمران کی آنکھیں بے بس ہونے کے باوجود حیرت سے پھیلنے لگیں۔ کمرے میں داخل ہونے والا شاغل تھا، وہی شاغل جسے احمق سمجھ کر عمران نے ازھوٹ کلو دینے کے لیے فون کیا تھا، اور اب وہ احمق اس کے سامنے موجود تھا، اس صورت میں کہ اس کا جسم حرکت کرنے سے معذور ہو چکا تھا۔ شاغل کے چہرے پر گیس ماسک چڑھا ہوا تھا لیکن گیس ماسک کے شیشے میں اس کی شکل اور مسرت سے چمکتی ہوئی آنکھیں صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ شاغل کے پیچھے 4 اور افراد بھی اندر آ گئے، انہوں نے بھی چہرے پر گیس ماسک پہن رکھے تھے اور پھر شاغل نے اشارہ کیا تو ان میں سے 2 نے آگے بڑھ کر عمران کو بیڈ سے اٹھایا اور جس طرح پکڑ کر لے کر جاتے ہیں اسی طرح عمران کو اٹھا کر باہر لے جایا گیا۔ اسے لے جانے والے اسے لے کر سیدھے کوٹھی سے باہر کھڑے ہوئی ایک بڑی سی ویگن میں پہنچا آئے۔ کیپٹن شکیل اور باقی ساتھی پہلے سے عمران جیسی حالت میں ویگن میں موجود تھے اور پھر باقی بھی اسی طرح آدمیوں کے ہاتھوں میں اٹھے ہوئے ویگن تک پہنچ گئے اور تھوڑی دیر بعد 5 مسلح افراد ویگن میں سوار ہوئے اور ویگن آگے بڑھ گئی۔ شاغل اس ویگن میں نہیں تھا، ظاہر ہے وہ جیپ یا کار میں موجود ہوگا۔ عمران ویگن کے فرش پر پڑا ہوا سوچ رہا تھا کہ آخر شاغل کو اس کوٹھی کا کلو کیسے مل گیا، اور پھر شاغل نے اپنی فطرت کے خلاف ڈائریکٹ ایکشن کرنے کی بجائے باقاعدہ منصوبہ کرتے ہوئے ان پر قابو کیسے پایا۔ بہرحال اب جو ہونا تھا ہو چکا تھا اور یہ تھا کہ آگے کیا ہوگا۔ اتنا تو بہرحال عمران جانتا تھا کہ شاغل بھوکے بیڑیے کی طرح اس پر ٹوٹ پڑے گا، اس لیے وہ اب آگے کے وقت کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر رہا تھا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔